الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ مائدہ کی آیت کریمہ نمبر 104 تلاوت ہوئی ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ایک اور غلط روش، ایک سخت غلط فہمی کا ازالہ فرمایا ہے۔ اور وہ یہی ہے، بہت سارے لوگوں کے ہاں حق کے آگے رکاوٹ ان کے آباء و اجداد کا طور طریقہ ہوتا ہے۔ بہت سارے احباب اندھے چلتے رہتے ہیں، خود اب اللہ کی دی ہوئی عقل کو دین حق کے لیے استعمال نہیں کریں گے، دین حق کے لیے استعمال نہیں کریں گے، دنیا کے لیے بہت تیز ہوتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں۔ تو دین حق کے سمجھنے کے لیے، تلاش کے لیے وہ مسدود بند رہتے ہیں، اور اگر دین حق کی کہیں سے آواز لگتی نظر آئے تو وہ اپنی ایک ہی بات کہہ دیتے ہیں، ہمیں یہ حق نہیں سمجھ آتا ہے، ہمیں یہ حق منظور نہیں، ہمارے لیے ہمارے باپ دادے کا طریقہ کافی ہے، ہمارے باپ دادا اسی طریقے پر تھے، یہی چال تھی، یہی روش تھی، یہی ہمارا دین ہے۔ تو باپ دادے کے رسم کو، باپ دادے کے رواج کو، باپ دادے کے طریقے کو وہ اپنے لیے کافی شافی سمجھ بیٹھتے ہیں، اور اگر اللہ کا کرنا حق بات کی آواز آ بھی جائے تو وہ حق کے آگے باپ دادی کی پیروی کو رکاوٹ بنا دیتے ہیں، باپ دادے کی تقلید کو رکاوٹ بنا دیتے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے بھی ہوگا۔ کسی کو حق بات اگر کہیں سے سنائی دی اور وہ حق کی طرف مائل ہونے لگے، خاندان کے لوگ یہ جملہ بول کر اس کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں کہ دیکھ تیرے باپ دادا کیا کرتے تھے، تو باپ دادے کو چھوڑ کر کدھر جا رہا ہے۔ یہ جملہ بول کر اس کو کہتے باپ دادا جو تھے وہ ٹھیک تھے، تو کدھر جاتا ہے، چھوڑو ان باتوں کو، اپنے باپ اپنے دادے کے دین کو اپناؤ۔
یہ جملہ بندے کے دماغ میں بھی آ جاتا ہے، اگر فرض محل وہ کبھی کبھی حق کی طرف مائل ہو بھی جائے، حق اس کو سمجھ آ بھی جائے، وہ حق کی طرف آنا بھی چاہے، دیگر خاندان کے لوگ یہ جملہ بول کر اس کو روک دیتے ہیں۔ اور آج کی آیت کریمہ میں اللہ نے اسی بات کا رد فرمایا ہے کہ یہ غلطی ہے بہت بڑی، یہ طریقہ اختیار نہ کرنا۔ اور در منصور کے اندر ابن ابی خاتم کے حوالے سے روایت موجود ہے کہ ان آیتوں کا شان نزول بھی یہی تھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر ہر طرف شرک، بت پرستی، قبر پرستی، صنم پرستی اور ظلم پرستی کا دورہ تھا، وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ کوئی بڑا دیندار ہوتا تھا تو وہ دیندار کی دینداری یہاں تک ہوتی تھی کہ وہ قبروں کے اوپر حاضری لازمی دے دیتا تھا، صنم کے اوپر جا کر جھک جاتا تھا، مورتوں کے آگے سجدے کر لیتا تھا۔ کہتے بڑا دیندار ہے جی، ماشاءاللہ، اپنے صنم کا، اپنے بت کا، اپنی مورت کا بڑا لحاظ رکھتا ہے۔ یہ دینداری تھی۔ اب اسی طرف سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے، آ کر فرما دیا، دین حق سمجھایا کہ خدا کے بندو، جس رب نے پیدا کیا، جو رب جسم کا مالک ہے، جو رب روزی دیتا ہے، اس رب کی پوجا کرو، باقی دنیا کی پوجا چھوڑو، صنم پرستی چھوڑو، خدا پرستی کرو، بت پرستی چھوڑو، اللہ پرست بنو، اور جگہ جگہ پہ جھکنا چھوڑو، ایک جگہ جھکو، در در کے پجاریت سے بچ کر ایک در کے پجاری بن جاؤ۔ یہ میں نے کچھ الفاظ کا اضافہ کیا حدیث سناتے ہوئے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی آواز لگائی، بہت سارے لوگوں کو یہ بات عقل کو لگی کہ بات تو بندہ ٹھیک کرتا ہے کہ ہمیں جس نے پیدا کیا ہم اس کے محتاج ہیں، اس کے سامنے جھکنا چاہیے، اس کے سامنے پیشانی ہم کریں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، بات تو ٹھیک ہے۔ اب وہ دین حق کی طرف مائل ہونے لگے، کلمہ پڑھنے لگے، خاندان کے لوگوں نے ان کو آر دلانی شروع کی۔ آر میں 2 جملے بولے مختصر سے، قرآن نے ان کو نقل کیا، اور ان کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ تمہارا باپ دادا کوئی بیوقوف تھے؟ آپ ان کے طریقے کو چھوڑتے ہیں؟ بس یہ سوال تھا کہ باپ دادے کو بیوقوف کون کہتا ہے؟ تو جو باپ دادا کرتے تھے وہ ٹھیک تھا، آپ اس کے طریقے کو چھوڑ کر کیوں دوسرے طریقے پہ جا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے بھی اس کا زبردست جواب ارشاد فرمایا۔ اللہ نے بھی مبہم انداز میں فرمایا، ذرا یہ بتاؤ، باپ دادے کو بیوقوف تھے؟ یہ سوال کر کے تم بندے کو حق سے ہٹا کر باپ دادے کی پیروکاری میں لاتے، ہار دلاتے ہو، اور اس ہار کی وجہ سے اس کو حق سے دور کرتے ہو۔ تو اللہ نے بھی ذکر کر کے فرما دیا، اللہ ان کا ذکر کا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، فرمایا اگر یہ بات بتاؤ، اگر باپ دادے کو دین کی سمجھ نہیں تو پھر ان بیچاروں کو دین کی سمجھ نہیں تھی، یا کوئی سمجھانے والا ان کے پاس نہیں آیا تھا، ان کو حق ملا نہیں تھا، اب وہ جہالت کی وجہ سے ایک جاہل رسم پر، جاہل کام پہ ڈٹ گئے، تو تمہیں تو وہ جہالت والا مسئلہ ختم ہو چکا ہے، تمہارے سامنے حق آ گیا ہے، کیوں نہیں قبول کرتے ہو؟ تو باپ دادی کی پیروی تب کرو جب ان کو دین کی سمجھ ہو۔ تمہارے باپ دادوں کو دین کی سمجھ نہیں تھی تو کیا کرے؟ پھر ان کا طریقہ قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن نے زبردست لفظ استعمال کیا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی جب کہہ دیا جاتا ہے، کہتا ہے چھوڑو جی ہمارا طریقہ اور ہے، ہمارے باپ دادے کا طریقہ اور ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں آج کل ہمارا مسلک ہی اور ہے اور ہمارا مذہب ہی اور ہے، تو پتہ نہیں کون سے پھر خدا کا بندہ اس بات کو چھوڑ، حق کی پہچان کر،
دنیا کے لیے تو حق کا متلاشی، اصل کا متلاشی رہتا ہے، دین میں بھی اصل کا متلاشی رہے کہ دین اصل کہاں ہے، حق کہاں ہے۔ اور جہالت میں رہ کر باپ دادی کی پیروی کرتا رہے گا، یہ تقلید، یہ پیروی انسان کو گاٹے میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ ہمیں بچائے۔ جہالت میں رہ کر جاہل کی تقلید جائز نہیں۔ ہاں، حق کو سمجھ کر، حق والوں کو پہچان کر حق والوں کی تقلید جائز۔ وہ قرآن دوسری جگہ ذکر کرتا ہے کہ عوام الناس اندھی ہو کر باپ دادی کی بات تو مانتی ہے، جاہلوں کی بات جہالت میں رہ کر مانتی ہے، اور علماء کی بات کو رد کر دیتی ہے، اللہ جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اس وقت یہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش یا تو ہم خود دین سمجھنے والے ہوتے اور دین کو سمجھ کر دین حق کے ساتھ جڑ چکے ہوتے۔ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، یا کاش ہم علماء حق کی بات کو مان لیتے، سن لیتے، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ہم جہنم میں نہ جاتے۔ تو نہ ہم نے علماء حق علم والوں کی بات کو سنا، اور نہ ہمیں خود علم تھا، اندھا پنے بنے رہے، آج جہنم میں چلے گئے۔ اللہ ہمیں ان دونوں ظلموں سے محفوظ فرمائے۔ تو آج کے دور میں بھی لوگوں کے ہاں ایک بڑی آڑ ہے یہ بات، او جی باپ دادے کے دین کو، باپ دادے کے طریقے کو، اپنے خاندان کے طریقے کو نہیں چھوڑنا، یہ لگے رہتے ہیں، چھوڑو۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ بات تھی، اور بڑے آرام سے لوگوں کو دین سے پیچھے کر دیتے تھے، باپ دادی کی آر دلا کر کہ باپ دادے کے دین کو چھوڑتے ہو۔ کوئی باپ دادا بیوقوف تھے تیرے؟ اور بھائی بیوقوف تھے یا نہیں، اس بات کو چھوڑو، ان کو دین کی سمجھ نہیں تھی۔ اب وہ جہالت کی وجہ سے غلط طریقے پر چل گئے، تو تمہیں تو جہالت نہیں ڈوبنا چاہیے، تم تو دین حق سن چکے ہو، اب اس کو قبول کرو۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو یہ کہا جاتا تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ اس دین کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ اللہ بھی بڑا، اللہ کا نازل کردہ دین بھی بڑا، قرآن بڑا، ادھر آ جاؤ۔ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ جس کے اوپر وحی الہی نازل ہوتی ہے۔ قالوا، آگے سے کہہ دیتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے ہمارے باپ والے دادے والا طریقہ کافی ہے جس کو ہم نے پایا ہے، ہمیں یہی کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، کیا ان کے باپ دادا لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، وہ کچھ علم رکھتے ہی نہ ہوں تو پھر بھی ان کی بات مانو گے؟ علم رکھتے ہو تو پھر بات مانو، پھر ٹھیک ہے۔ جب علم ہی نہیں ان بیچاروں کو، دین کی سمجھ ہی نہیں، تو پھر بھی ان کی بات مانو گے؟ جاہل جاہل کی بات مانتا ہے، جاہل کو عالم کی بات مان لینی چاہیے۔ تو فرمایا خدا کے بندو، جاہلوں کی بات کی ابتدا نہ کرو، دلیل حق کے ساتھ بات کرو۔ فرمایا کہ جب باپ دادا اولو کان آباہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا باپ دادا بیچارے کسی چیز کا علم ہی نہ رکھتا ہو، ہدایت ہی نہ رکھتا ہو، پھر بھی ان کی بات مانو گے؟ تو خدا کے بندو، تمہارے پاس دین حق آ گیا، ان کے پاس نہیں آیا ہوگا، ان کو نہیں سمجھ تھی، تمہیں تو سمجھ مل گئی ہے۔ دین حق کو قبول کرو، باپ دادی کی پیروی کو آڑ نہ بناؤ دین حق کے مقابلے میں۔ اور وہ کل آپ نے سنا، عرب کی جہالت تھی، عامر بن عامر لحی نے جا کر شرک کی رسم ڈالی، غیر اللہ کی نیاز کرتے 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 لوگوں نے نیازیں ہی دینی شروع کر دی تھیں۔ وہ کل آپ نے سنا، بحیرہ انہوں نے مقرر کر دیا، صاحبہ مقرر کر دیا، وسیلہ مقرر کر دیا، خام مقرر کر دیا، کبھی کیا تھا کبھی کیا تھا، جہالت کی انتہا تھی۔ اب اس جہالت کی انتہا کو جب نبی نے کہا یہ شرک ہے، یہ غیر اللہ کی نیاز حرام ہے، اللہ نے نہیں مقرر کر دی، تم نے اپنی طرف سے مقرر کیا اس کو، جب ان کو کہا یہ حرام ہے، اس کو چھوڑو، وہ کہتے ہیں جاؤ جاؤ، یہ ہمارے باپ دادے کا طریقہ ہم نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور آج کل بھی بات سمجھا دی جائے، بھائی یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے، یہ گمراہی ہے، اس بات سے بچو۔ آج کہتے ہیں تمہارا کوئی مسلک اور ہے، مذہب اور ہے، تمہارا فرقہ اور ہے، ہمارا فرقہ اور ہے، ہم سب کا فرقہ بھی مذہب بھی ایک ہے، ایک رب کو سارے مانتے ہیں،
ایک نبی کو ماننے والے اس کے پیروکار ہیں، ایک قرآن کو ماننے والے، بس قرآن و حدیث آ گیا تو اس کو ماننا پڑے گا۔ اگر ہمارے اندر رسم تھی تو اس کو چھوڑنا پڑے گا، جہالت ہے اس کو ترک کرنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ نے اس بات کا ذکر کر کے فرما دیا اندھی تقلید جائز نہیں ہے، اور دین حق کے آگے باپ دادے کے طریقے کو آڑ بنانا جائز نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ باپ دادے کی جو تقلید تھی قرآن نے اس کا ذکر کر کے فرمایا یہ اندھے لوگ تھے، وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ باپ دادا نہ علم کی کوئی سمجھ رکھتے ہیں نہ ہدایت، تو پھر بھی ان کی بات مانو گے؟ تو اسی ضمن میں اللہ نے زبردست اشارہ دیا، باپ دادا اگر عالم ہیں ہدایت والے ہیں پھر تو ان کی بات مانو، پھر ان کی اتباع کرو، ان کی تقلید کرو۔ بغیر دلیل کے، بغیر ہدایت کے، بغیر علم کے اندھے بن کر اندھوں کی اقتداء کرنا، فرمایا یہ ناجائز ہے۔ اور دین حق جب آ جائے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اس کے آگے انسان کو سر ہم تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ دنیا کی بھی رحمت ہے اور آخرت کی بھی رحمت ہے۔ جن صحابہ کرام نے نبی کی بات کو برحق سمجھ کر باپ دادے کی آر کو برداشت کر کے دین حق کو قبول کیا، وہ دنیا کے بھی رخشندہ ستارے تھے، آخرت کے بھی بڑے عظمتوں کے تارے تھے وہ۔ اور جو بیچارے اس معاملے میں پھنس گئے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور ابو جہل نے یہی جملہ ابو طالب کو کہا تھا۔ ابو طالب 11 نبوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کے لیے گئے، نبی کا چچا ہے ابو طالب، اور نبی عادت کے لیے گئے، حالت نظر میں تھے۔ چچے کو کہا چچا بڑا عرصہ میرا ساتھ دیا ہے، تعاون کرتے رہیں، کلمہ پڑھ لو، دین حق تو حق ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور اس نے یہی کہہ دیا بچے مجھے سمجھ آئی ہے، آپ کا دین سچا ہے، ہمارے طور طریقے غلط۔ جب اس طرح مائل ہوا تو ابو جہل عتبہ شیبہ بیٹھے ہوئے تھے ظالم، انہوں نے کہا باپ دادے کو بیوقوف بناتا ہے، ان کے طریقے کو غلط کہتا ہے اور بتیجے کا غلام بنتا ہے۔ باپ دادے کا طریقہ غلط تھا، وہ غلط تھے، باپ دادے کے دین کو چھوڑو گے، طریقے کو چھوڑو گے۔ ابو طالب چپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے یہی جملہ کہ باپ دادے کے طریقے کو آڑ بنا دیا ہے دین حق کے آگے، رکاوٹ بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے چپ ہوئے کہ ان ظالموں نے اس کو آر دلا دی، آر بڑی عجیب چیز ہوتی ہے اور یہ چلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میرے کان میں کہہ دو کلمہ پڑھ لو، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے شفاعت کر سکوں گا۔ اس وقت بھی ابو طالب نے یہی کہہ دیا وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدِ مِنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں جانتا ہوں محمد کا دین سارے دینوں سے بہتر ہے۔ وَلَوْلَا الْحَذَارُ وَلَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارُ مُثَبَّتِ لَوَجَدْتَ بِذَاكَ سَمْحًا مُبِينًا، اگر ملامت کا مجھے خوف نہ ہوتا، لوگوں کے برا بلا کہنے کا خوف نہ ہوتا کہ باپ دادے کے طریقے کو چھوڑ گیا، یہ کر گیا وہ کر گیا، یہ بات نہ ہوتی تو بچے میں آج آپ کو زبردست آپ مجھے فرمانبرداروں میں پاتے، لیکن یہ ملامت اور لوگوں کا برا بلا کہنے کا میں لحاظ رکھ کر میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ ملامت کو چھوڑ، حقیقت کو دیکھ، اس کو قبول کر۔ وہ بیچارہ بھی اسی ملامت کے آگے رک گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو چلے گئے، تھوڑی دیر بعد پتہ چلا حضرت علی آئے کہ جی آپ کا چچا فوت ہو گیا۔ فرمایا دفن کر دو، پھر ہم کیا کریں، ہم تو جنازہ مسلمان کا پڑھتے ہیں، کافر کا تو نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ آڑ انسان کو برباد کرتی ہے۔ اللہ ہمیں دین حق کا متلاشی بنائے۔ اللہ